کیا نا قرآن کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا ایکسپیرینس دیا قرآن مجید کے ساتھ، اس کی پاور کو ایکسپیرینس کرنے کا. کہ کووڈ کے دن تھے، ہماری فیملی میں ایک مسئلہ ہوا جن پوزیشن کا، اور آج آ کے جو اسکالر سے مشورہ ہوا مجھے یہ ایڈوائس دی گئی کہ آپ جو ہے نا وہ رقیہ کریں، کیونکہ جو خاتون تھیں وہ پردے دار تھیں اور مجھے وہ جانتی بھی ہیں، تو ان کے گھر والے انکمفرٹیبل تھے اس چیز سے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیں، ایز مسلمز ہمارا ایمان ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا ہے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فوک لور یا فیبل نہیں ہے. میوزک ایگزسٹ کرتا ہے، جادو ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جادو ایک کانٹریکٹ ہے جن کے اور جادوگر کے درمیان. یعنی کہ جادو کو آپ ڈیورس نہیں کر سکتے جن سے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ جن سے مراد جو شیاطین ہیں، جو ڈیمنز ہیں. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ بیکاز میں نے ابھی پہلے بات کی کہ میجک کا اور میوزک کا بہت گہرا تعلق ہے. جو دیکھیں، جس طرح انسانی روح کو تسکین ملتی ہے قرآن مجید سے، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے شیطان کے ساتھ. شیطان کین ناٹ اسٹینڈ دا قرآن. سبحان اللہ، ویری ٹرو. آپ یقین کریں کہ کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ، مجھے رقیہ کرنے کا ایک موقع ملا، اور ملٹیپل ٹائمز میں نے رقیہ کیا کیونکہ وہ میرا فیملی کا کیس ہی تھا. اور رقیہ تھوڑا بتا بھی میں ہماری آڈینس کو شاید نہ دے دوں، رقیہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز ہے. رقیہ کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ وہ آیات یا قرآن مجید کا کوئی بھی پورشن آپ کسی بندے کے سامنے جو کہ یا تو پوزیسڈ ہو، یا اس کو کوئی فزیکل پین ہو، یا کوئی اس کو اسپریچول مسئلہ ہو. یعنی کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا ہے. قرآن مجید کو خود اللہ نے جو ہے وہ شفا سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہی. تو اس کو ریسائٹ کرنے کو رقیہ کا ایکٹ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی اجازت سے اگلا بندہ ہیل ہو جاتا ہے. دس از واٹ رقیہ از. اچھا، جو شیاطین ہیں وہ رقیہ اور اذان اور اقامت وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ یقین کریں، رقیہ کرتے ہوئے میں نے 2 چیزیں بہت پروفاؤنڈ دیکھیں. نمبر 1، رقیہ کرتے ہوئے میں نے جو میرے سامنے جو کیس تھا اس پہ پوزیشن ہوئی ہوئی تھی، جو ہاتھوں کے سائنس تھے علی بھائی، وہ سارے وہ تھے جو کہ میوزیشینز کرتے ہیں. اچھا، یعنی کہ ٹو مائی سرپرائز اس میں سے اکثر سائنس مجھے نہیں پتہ تھے، اور جب میں نے آ کے بتائے تو مجھے پتہ لگا یہ تو میوزیشینز کے سائن ہیں. اینڈ شی واز این ایلڈرلی لیڈی. شی واز این ایلڈرلی. جو میوزک شاید وہ اس طرح سے نہیں، وہ ان کا میوزک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور آپ اس چیز سے آڈینس ریلیٹ کرے، یہ ریسنٹلی پچھلے سال میں جو کانسرٹس ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو ضیاء بھائی بھی بہت کوٹ کرتے ہیں، جس میں یہ پورے انہوں نے سیٹینک ریچولز کیے تھے. اچھا، اور دوسری بات جو میرے لیے پروفاؤنڈ تھی وہ قرآن مجید کی تاثیر تھی. آپ یقین کریں، شاید سننے والوں کو یقین نہ آئے، لیکن کیونکہ میں نے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا، میں آیت الکرسی پڑھتا تھا، اور میں سورہ یہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا تھا. آگے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، ایز اف آپ کسی کو آگ لگا رہے ہیں. یعنی کہ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کیا تاثیر ہے. اور آن دا کانٹری پھر مجھے شرم بھی آئی کہ دیکھو کہ یہ اس میں اتنی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر یہ شیطان کو آگ لگا سکتا ہے تو یہ ہماری روحوں کو کیوں تسکین نہیں دے سکتا. اسی لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم میوزک سن رہے ہیں، وی آر اوپننگ ڈورز ٹو شیاطین. عبدالعلیم نے جو مثال دی، وہ راول پنڈی کے ایک مشہور راکی ہیں جنہوں نے رمضان کے دنوں میں وہ کسی پہ رقیہ کر رہے تھے، اور وہ جو میوزک تھا وہ ہمسایوں کی طرف سے نہیں تھا، وہ جو یہ اٹھانے کے لیے نہیں آتے سحری کے لیے، وہ ڈھول والا تھا. وہ کہتے ہیں میرے 4-5 گھنٹے کی رقیہ کی محنت پہ پانی پھر گیا اس ایک ڈھول والے کی وجہ سے. تو آپ اسی کا تعلق ہے پورنوگرافی سے بھی، بے حیائی سے بھی. باتھ روم میں دعا نہ پڑھ کے جانا، غصے کی حالت میں بہت زیادہ ہونا، موسیقی کا ہونا. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں میوزک ہے، اٹ از این اوپن ڈور فار شیاطین کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر